بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 5 اہم کیسز کے حوالے سے۔ اعجاز جاکھرانی جو کہ مشیر ہیں جیل خانہ جات وزیر اعلیٰ سندھ کے، ان کی جو آج کلاس لگی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، بڑی اہم سماعت ہوئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ عزیر بلوچ کے خلاف 2 کیسز پر سماعت ہوئی ہے۔ جعلی اکاؤنٹس میں زرداری ہاؤس اسلام آباد کے مینیجر کی درخواست ضمانت پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ ساتھ ہی سندھ پولیس کا سینئر افسر جو کہ زرداری خاندان کا بڑا قریبی سمجھا جاتا ہے، اس کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ اب تک کی سب سے طاقتور آواز گورنر راج سندھ میں، اس پر اب آواز اٹھا دی گئی ہے، اور یہ گورنر راج کے حوالے سے سب سے طاقتور آواز ہے۔ جو سندھ میں حالات ہیں، جو سندھ میں معاملات ہیں، ان کے حوالے سے بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اعجاز جاکھرانی کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں اعجاز جاکھرانی کے خلاف 3 انکوائریز ہیں، جس میں سے 2 ریفرنس فائل ہو چکے ہیں اور 1 انکوائری ابھی پینڈنگ ہے۔ سندھ ہائی کورٹ سے ان کی درخواست ضمانت خارج ہوئی تھی، اور بعد میں ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے جب وہاں پر جاتی ہے نیب اتھارٹیز، اور نیب کے ساتھ ان کی پوری ٹیم تھی، تو تب وہاں پر حملہ کیا جاتا ہے، اور حملہ کر کے نیب کے افسران کو زد و کوب کیا جاتا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود مقدمہ درج ہوتا ہے، تو مقدمے میں جو پولیس والے ہیں وہ اصل ملزمان کو شامل نہیں کرتے، اصل لوگوں کو شامل نہیں کرتے، اور جو اس میں لوگ انوالو تھے، جو اس میں اصل ذمہ داران تھے، ان کو بچا لیا جاتا ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم سماعت ہوتی ہے، اور یہ جو سماعت ہے یہ سپریم کورٹ رجسٹری میں ہوتی ہے، اور جو اعجاز جاکھرانی ہے اس کی طرف سے عدالت میں یہ کہا گیا کہ میں ہر طرح کی جو کیسز میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، نیب کے سامنے انویسٹیگیشن میں، انکوائری میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں۔ سماعت کے دوران عدالت عظمیٰ میں بڑی گیدرنگ، اور کیونکہ آپ کو جانتے ہیں کہ یہی تو وجہ ہے کہ پہلے جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تو اس نے وہاں پر بدماشی کی، غنڈہ گردی کی، اور اب جب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے اور کراچی رجسٹری سپریم کورٹ میں پیش ہونے آئے، تو ان کے ساتھ کافی بڑی تعداد میں جو لوگ موجود تھے، جو وہاں کے ان کے جو خاص لوگ ہیں، جو ان کے غنڈے ہیں، وہ وہاں موجود تھے۔ سپریم کورٹ نے اس بات پر برہمی کا اظہار کیا۔ سپریم کورٹ نے سوال کیا کہ یہ اتنے سارے لوگ آپ کیوں لے کر آئے ہیں؟ آپ نے عدالتوں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ آپ عدالتوں کو مذاق سمجھتے ہیں؟ آپ ایک سرکاری ملازم ہیں، یہ لاؤ لشکر کس کے لیے؟ کیونکہ وہ مشیر ہیں جیل خانہ جات کے، تو عدالت نے کہا آپ سرکاری افسر ہیں، یہ تماشا کیا لگایا ہوا ہے آپ نے؟ اتنے زیادہ لوگ لے کر آئے، جس پر اعجاز جاکھرانی نے کہا جسٹس منیب اختر صاحب کی اس جو برہمی پر کہ جناب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں ان کو ساتھ لے کر نہیں آیا، تو عدالت نے کہا ابھی آپ جائیں گے تو یہ آپ کے ساتھ اٹھ کر جائیں گے، آپ کے ساتھ آئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور ابھی آپ کے ساتھ اٹھ کر جائیں گے، تو آپ نے یہ تماشا کیا بنایا ہوا ہے؟ بہرحال عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ عبوری ضمانت تھی، عدالت نے ملزم کو ضمانت دی ہے کمنگ منڈے تک، اور منڈے تک گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ اب دوبارہ سوموار کو اس کے اوپر سماعت ہوگی، اور سوموار والے دن 19 جولائی کو عدالت پھر فیصلہ کرے گی کہ آیا جو اعجاز جاکھرانی کی درخواست ہے اس کو مزید لے کر چلنا ہے یا نہیں چلنا، یا اس کو خارج کرنا ہے، کیونکہ ان کی درخواست ضمانت ہے، وہ کوئی ہونے والی نہیں ہے ضمانت، اور ان کی ضمانت خارج ہوگی۔ اس لیے عدالت نے صرف 4 دن کا ان کو ٹائم دیا ہے، اور 4 دن کے بعد دوبارہ سماعت ہوگی۔ نیب کو نوٹس کرنا ضروری تھا، نیب اپنا جواب جمع کروائے گا، بحث ہوگی، اور ان کی درخواست ضمانت خارج ہو جائے گی۔ دوسری طرف عزیر بلوچ کے خلاف 2 مقدمات کا آج فیصلہ آیا ہے، اور یہ جوڈیشل کمپلیکس میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت میں 2 مقدمات پر سماعت ہوئی ہے، اور لیاری گینگ وار کے جو سرغنہ ہیں عزیر بلوچ، اس کو 2 مقدمات میں مزید بری کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو 2 مقدمات ہیں، یہ عزیر بلوچ پر پولیس مقابلے اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے کا الزام تھا۔ 2012 میں یہ مقدمات درج کیے گئے تھے۔ ان مقدمات میں پہلے ہی 3 ملزمان بری ہو چکے تھے، جبکہ عزیر بلوچ اب تک 68 مقدمات میں سے 17 مقدمات میں بری ہو چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو پولیس ہے، سندھ پولیس ہے، وہ ان کے خلاف انویسٹیگیشن میں جان بوجھ کر جو لیکیوناز ہے وہ چھوڑتی ہے تاکہ اس کو بری ہو جائے، یہ اس کو معافی مل جائے، لیکن کچھ کیسز ایسے ہیں جس میں اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے، کچھ رینجرز کے لوگوں کو قتل کرنے کا الزام ہے، اور ان کیسز میں بھی رینجرز کے
لوگ اپنے کیسز کو خود دیکھ رہے ہیں تو وہی کیسز ہیں جس میں ان کو سزا ہونی ہے، باقی جو کچھ پولیس سندھ پولیس کے ہاتھ میں، سندھ پولیس اس کو سزا نہیں دلوانے والی اور اس کو ہر کیس میں بری کروا رہی ہے۔ اب تک 17 کیسز میں یہ ملزم بری ہو چکا ہے اور ان 68 میں سے کسی ایک میں ابھی تک سزا نہیں ہوا۔ سزا صرف 12 سال کی ہوئی تھی اور وہ ملٹری کورٹ سے ہوئی تھی، جس پر ابھی عمل درآمد شروع ہوگا جب یہ سارے کیسز وائنڈ اپ ہوں گے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے اور وہ ہے جعلی اکاؤنٹس کیس کا۔ زرداری ہاؤس کے مینیجر امجد اخلاق کی عبوری ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کی گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور جسٹس طارق محمود صاحب، انہوں نے یہ فیصلہ طارق محمود جہانگیری صاحب انہوں نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور عدالت نے زرداری ہاؤس کے انتظامی امور دیکھنے والے امجد اخلاق کی جو عبوری ضمانت ہے اس کو منظور کیا ہے۔ یہ جو مشکوک ٹرانزیکشن کا کیس ہے، جو جعلی ٹرانزیکشن کا 8 ارب روپے کا، اس میں ان کو شامل تفتیش کیا گیا تھا اور عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور آج ان کی ضمانت صرف 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقوں کے عوض منظور کر لی۔ ہمارے ہاں جو اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں جس طریقے سے نیب کیسز میں عبوری ضمانتیں یا ضمانت قبل از گرفتاری دھڑا دھڑ منظور کیے جا رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد جو نیب کے قوانین ہیں یا جو نیب کا سارا پروسیس تھا، جس طریقے سے ہماری عدالتوں نے دھڑا دھڑ ضمانتیں دی ہیں، اس کے بعد یہ پورا جو پروسیس ہے اس میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں اور اس پر بڑے سوالات اٹھنے لگ گئے ہیں اور اب مزید مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ملزم احتساب کے کیسز میں، نیب کے کیسز میں جیل میں رہے گا، کیونکہ اگر جو نیب کے کیسز ہیں اس میں یا نیب کے قوانین میں کوئی ترمیم نہیں ہو رہی یا چیئرمین نیب یا نیب کے جو افسران ہیں وہ معافی نہیں دے رہے، تو ہماری عدالتیں بیٹھی ہیں معافی دینے کے لیے اور وہ دھڑا دھڑ لوگوں کو ریلیف دے رہی ہیں اور ان کو چھوڑ رہی ہیں۔ ایس ایچ او ہیں کراچی میں اور یہ ان ایس ایچ او کے خلاف یہ شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کے ایس ایچ او ہیں نیک محمد کھوسو کے خلاف مہنگی گاڑی رکھنے پر تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کے خلاف ڈی آئی جی ایسٹ ثاقب اسماعیل میمن نے تحقیقات کا حکم نامہ جاری کیا ہے اور ڈی آئی جی ایسٹ نے ایس پی لانڈھی کو 7 روز میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ جمع کروانے کا کہا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ گاڑی کی ملکیت کس کی تھی، سابق ایس ایچ او کے قبضے میں کیسے تھی، تصدیق کی جائے کہ گاڑی میں سرکاری یا پرائیویٹ اسلحہ تھا یا نہیں تھا۔ ڈی آئی جی ایسٹ کا کہنا ہے کہ نیک محمد کی جو گاڑی ہے جو وائرلیس پیغام چلانے میں تضاد کی بھی تحقیقات کی جائیں، پورے معاملے میں ایس ایچ او نیک محمد کھوسو کے کردار کا پتہ چلایا جائے۔ حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پورے معاملے میں بد انتظامی کا ذمہ دار کون ہے پتہ چلایا جائے، 7 روز میں مکمل رپورٹ تیار کی جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ 3-4 دن پہلے خبر چلی تھی کہ جو ایس ایچ او کی گاڑی چوری ہو گئی ہے۔ یہ بیسیکلی ایس ایچ او کی گاڑی چوری نہیں ہوئی تھی، یہ ڈرامہ رچایا گیا تھا اور اس ڈرامہ رچانے کے بعد وہ گاڑی اصل میں قیمتی گاڑی تھی اور وہ ایس ایچ او کی اپنی تھی، اور جب یہ سارا معاملہ سامنے آیا تو پھر ان کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اس ایس ایچ او کے خلاف اور ان کو معطل بھی کر دیا گیا ہے اور ان کے خلاف تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کراچی میں 2 ایس ایچ اوز بھائی تو وہ ہیں جن کے خلاف 2 ارب روپے کے جعلی ٹرانزیکشن کے کیسز ہیں اور جن کے اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشن ہوتی رہی اور وہ اتنے بڑے کرائم میں ملوث رہے ہیں کیونکہ وہ زرداری خاندان کی نوکری کرتے ہیں۔ اب سندھ میں گورنر راج کا جو معاملہ ہے، پہلے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سندھ اس معاملے پر بہت زیادہ بات کر رہی تھی، پھر جو ایڈمنسٹریٹر لگایا جا رہا ہے کراچی کا اور اس پر بڑے سوالات اٹھائے، گورنر سندھ نے بھی ان کو کہا کہ آپ اس معاملے میں نہ پڑیں کہ جو معاملہ ہمیں کہیں اور لے جائے اور آپ باز آ جائیں، لیکن اب یہ مرتضی وہاب کو ایڈمنسٹریٹر کراچی کا لگانا چاہتے ہیں اور یہ کراچی کو غلام بنانا چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا اور مرتضی وہاب کا۔ پہلے صرف پاکستان تحریک انصاف سندھ یہ مطالبہ کیا کرتی تھی کہ یہاں گورنر راج ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بیڑا غرق کر دیا ہے سندھ کا اور کراچی کے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور ان لوگوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو مطالبہ ہے یہ آ گیا ہے متحدہ پاکستان کی طرف سے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اس پر آج جو ان کے کنوینئر ہیں عامر خان، اس نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ جو صوبائی اسمبلی ہے
وہ صرف اور صرف وہاں پر بیٹھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمت کے لیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی اسپیکر ہیں، وہ کسی اور کو بات نہیں کرنے دیتے، ان کی اجارہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم میں صوبوں کو سارے اختیارات دے دیے گئے، ایسی صورت میں 18ویں ترمیم میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور 18ویں ترمیم سارے مسائل کی جڑ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو یہاں بدماشی کر رہی ہے، غنڈہ گردی کر رہی ہے، اور جو فیک شناختی کارڈ، آج بھی جو فیک شناختی کارڈ اور نادرا کے لوگ پکڑے گئے ہیں، اور وہ مختلف اس میں غیر ملکی لوگ بھی ملوث تھے، اور وہ شناختی کارڈ جو فیک شناختی کارڈ بناتے تھے وہ دہشت گردوں کے بھی۔ لیکن اب متحدہ قومی موومنٹ کا یہ کہنا ہے کہ جو مردم شماری ہے وہ جس طریقے سے کی گئی ہے اور جعلی ووٹوں کا اندراج کیا گیا ہے، 40 لاکھ کا کراچی میں جو ہے وہ جعلی ووٹ اس میں درج کیے گئے ہیں۔ پھر شناختی کارڈ کا جو معاملہ ہے، اور ایف آئی اے نے یہ بتایا ہے کہ نادرا کا 50 سے 60% تک نادرا کا جو عملہ ہے وہ کرپشن میں ملوث ہے۔ ایسے حالات میں کیسے کراچی کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے، اور کیسے جو سندھ ہے اس کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ مرتضیٰ وہاب کی بطور ایڈمنسٹریٹر کراچی کی مخالفت کرتے ہیں کہ کراچی میں سیاسی ایڈمنسٹریٹر اپنی پارٹی کو ہی فائدہ پہنچائے گا، اور اس طریقے سے حالات یہاں خراب ہوں گے۔ بلدیاتی ادارے لائے نہیں گئے، اور یہ صرف اور صرف اپنے اندرون سندھ سے لوگوں کو اٹھا کر کراچی میں نادرا سندھ کے ساتھ مل کر یہ یہاں پر جعلی شناختی کارڈ اور جعلی ووٹ رجسٹر کروا رہے ہیں، اور یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کیا جو سندھ ہے اس میں گورنر راج لگایا جائے۔ 2 بڑی جماعتیں ہیں اسمبلی کی، سندھ اسمبلی کی 2 بڑی جماعتوں نے یہ مطالبہ کر دیا ہے، اور وہ 2 بڑی جماعتیں اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سندھ میں گورنر راج ہونا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور ایڈمنسٹریٹر کراچی کو لے کر تو حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، تو آیا اب ان 2 جماعتوں کے مطالبے کے بعد کیا گورنر سندھ یا وفاقی حکومت کوئی ایکشن لیتی ہے نہیں لیتی، کیا ہوتا ہے؟ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔